موضوع الدرس فی عظمت کتاب اللہ سورۃ الزخرف تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آمين والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم۔ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنے کلام یعنی قرآن مقدس کی عظمت شان اور آپ کا مقام جو ہے قرآن کا وہ بیان فرمایا ہے۔ حامیم کے مسئلے میں آپ الحمدللہ پڑھ چکے۔ والکتاب المبین یہ بھی قسم ہے اور اللہ نے قرآن کی قسم کھائی، کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن عربی زبان میں اتارا، کیوں؟ لعلکم تعقلون، تم سمجھ سکو، کیونکہ قرآن سب سے پہلے جو نازل ہوا وہ مکے میں غار حرا میں، جو جبل نور کی چوٹی ہے، جہاں نبوت سے پہلے میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تشریف لے جاتے تھے اور وہاں عبادت فرماتے تھے۔ صحیح احادیث مبارک میں ہے کہ کان یتحنث فی غار حرا، کہ آپ ہمیشہ عبادت فرماتے غار حرا میں، اور بالکل الگ۔ آج کل یہ باتیں کہہ دینا بڑا آسان ہے، اب تو جبل نور گویا ایک شہر ہے، وہ روشنیوں کا ایک بقعہ بنا ہوا ہے، لیکن تصور کریں نا کہ 1400 سال پہلے نہ بجلی ہے، نہ سڑک ہے، نہ راستہ ہے، نہ آبادی ہے، نہ بندہ ہے، اور اکیلے حضرت محمد مصطفیٰ وہاں بیٹھے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے حبب لی الخلاء، یعنی حضور کے دل میں اللہ نے ایسی کیفیت ڈال دی کہ آپ تنہائی پسند ہو گئے، بالکل الگ۔ اور پھر متواتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 3 دن، کبھی 8 دن، کبھی ایک مہینہ بھی علیحدہ غار میں بیٹھے رہتے۔
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے زاد سفر بنا دیتی، کچھ ستو رکھ دیے، پانی لے دیا، کچھ چیزیں چھوٹی موٹی کھانے کی دے دی، کھجور دے دی، اور حضور لے کے چلے جاتے اور وہاں بیٹھ جاتے۔ نبوت سے قبل بھی حضور نماز پڑھتے تھے، یاد رکھو۔ اب جب معراج کی رات میں حضور نے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، ابھی تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی۔ نماز تو معراج میں فرض ہوئی جب حضور آسمانوں پہ گئے۔ جب آپ بیت المقدس میں پہنچے ہیں تو نماز تو فرض نہیں تھی، لیکن پہلے انبیاء کے طریقے پہ نماز تھی، جماعت تھی، اس لیے جماعت ہوئی۔ حضرت جبریل نے اذان دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بن کے نماز پڑھائی، تو حضور پہلے بھی نماز پڑھتے، کیونکہ دین عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح دین ابراہیم علیہ السلام، اس کے بقایا جات جو تھے وہ تو بہرحال باقی تھے۔ اسی وجہ سے اہل مکہ کہتے تھے نا کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے صحیح وارث ہیں، اور ہم ملت ابراہیم پہ ہیں کہ کعبہ ابراہیم نے بنایا ہے، اسی کے ہم مجاور ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جو ہیں ملت ابراہیم پہ ہیں، ہم اللہ کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، ہم صفا مروہ دوڑتے ہیں، ہم نے عمرہ کرنا ہو، حج کرنا ہو، احرام باندھتے ہیں، ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، ہم منا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، نہر کرتے ہیں، ہم تو ملت ابراہیم پہ ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ملت ابراہیم ہونے کے دعوے کے باوجود مشرک تھے۔ جیسے آج بھی دنیا میں کوئی بندہ یہ تو نہیں کہتا نا کہ میں کافر ہوں یا میں جہنمی ہوں، کوئی کہتا ہے؟ ہندو سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں ہم تو خدا کو مانتے ہیں، ہم تو بھگوان کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بالکل خدا ایک ہے، بھگوان ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ بھئی یہ دیوی دیوتے ہو، کہتے ہیں یہ تو بس سفارشی ہیں، اللہ کے مقربین فرشتوں کی شکل ہے، اور کچھ جو ہے کواکب و سیارات کی شکل ہے، تو ان کی ہم عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اور اللہ کے زیادہ قریب کر دیں، بس اس کے علاوہ اصل تو بھگوان ہے۔ ہندو بھی ہی سمجھتا ہے۔ اسی طرح سکھوں سے پوچھو، کہتے ہیں جی ہم تو بڑے پکے موحد ہیں، ہمارے گرو نانک تو مکہ شریف بھی گئے تھے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ مندر جو ہیں نا، مثلا ہندوستان میں ہیں، سری لنکا میں ہیں، بدھ والے لوگوں کے ہیں، سب کو دیکھو کہ سب کا رخ کعبے کی طرف ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ یہی مشرکین مکہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے حضور ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں۔ اسی لیے خود قرآن نے بیان کیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ یہودی بھی غلط کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا دین یہودیت نہیں تھا۔ ما کان ابراہیم یہودیا، نہ آپ یہودی تھے، ولا نصرانیا، نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، سب سے رخ موڑ کے اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مکے والے جو کہتی ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پہ، جھوٹ کہتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام مشرک تھوڑے تھے۔
ابراہیم علیہ السلام بتوں کے توڑنے والے تھے، یہ بتوں کے پوجنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کی عبادت کو ختم کرنے والے، اور انہوں نے اللہ کے کعبے میں اور اللہ کے کعبے کے ارد گرد زمزم کے قریب، مقام ابراہیم کے قریب، اللہ کے کعبے کے دروازے کے قریب، صفا پہ مروہ پہ تقریباً 360 بت رکھے تھے۔ یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں؟ یہ تو مشرک ہے۔ میرے محبوب موجود ہیں، دیکھا کہ مکے کے سردار قریش مکہ سب احرام باندھے ہوئے ہیں، حج کے لیے نکل رہے ہیں اور تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضور نے فرمایا مہما مکے والوں، بس یہی تو میں کہتا ہوں اور یہی تو میری دعوت ہے نا جو تم مان رہے ہو، بس اسی پر کہنے لگے نہیں، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ یا اللہ تیری کوئی شریک نہیں مگر یہ تیرے پیارے جن کو تو نے خود اپنا شریک بنایا ہے، ان کا بھی تو مالک ہے، یہ تیرے مالک نہیں ہے۔ سور نے فرمایا بدبختو، پھر اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو۔ بس جب کہہ دیا کہ لا شریک لک تو بات ختم ہو گئی۔ کہنا نہیں الا شریک، نا یہ جو ہے نا جی یہ اللہ کے پیارے، اور بالکل یعنی آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں ٹھنڈے دل سے، کسی پہ اعتراض مقصد نہیں۔ آج ہمارے جاہل کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ مالک ہے، لیکن یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ ہم اپنی درخواست آگے ان کو دیتے ہیں، یہ ریکمینڈ کر کے آگے اللہ کو بھیج دیتے ہیں، اور پھر اللہ اس کو ٹال ہی نہیں سکتا۔ بالکل وہی عقیدہ ہے جو مشرکین کا عقیدہ تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے میرے محبوب جو ہیں بالکل تنہائی اور علیحدگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ تنہائی ہو، کہ ان لوگوں میں بیٹھیں گے تو باتیں ہوں گی، آپ نہیں کریں گے سنیں گے، لیکن جب آدمی تنہا ہوتا ہے تو پھر اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اسی لیے تہجد کی نماز افضل ہے کہ وہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، ریا نہیں، شہرت نہیں، دکھلاوا نہیں، کسی کو کیا پتا آپ نے گھر میں تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اور پھر آدمی سکون سے نیند سے جاگا ہوتا ہے، دماغ حاضر ہوتا ہے، دل اور دماغ کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے، اور جو قرآن کا لفظ پڑھ رہا ہوتا ہے ان کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا تھا نا میرے محبوب اٹھے رات کو جاگے، جو سو گئے وہ سو گئے، وہی کامیاب ہوتے ہیں جو جاگتے ہیں۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ نے ایک نسخہ، ایک طریقہ، یہ بزرگ جو ہے نا ان کا بھی علاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر کے جیسے علاج ہے ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ پہلے اس کا معدہ صاف کرو، پھر اس کو یہ دوا دو، پھر اس کو یہ دوا دو، پھر یہ تبدیل کرو، پھر یہ تبدیل کرو۔ تو اسی طرح اہل اللہ جو ہیں نا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی اصلاح کیسے کریں۔ وہ طریقے دین نہیں ہوتے، یاد رکھو، وہ تو صرف دین تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اب آپ مثلا مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو گاڑی تو دین نہیں ہے، لیکن گاڑی سبب تو بن رہی ہے نا آپ کو مدینہ پاک لے جانے کا۔ تو یہ اللہ والوں کے جو ہے نا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھی اس بندے کا علاج کیسے کریں۔ ایک ولی اللہ کی خدمت میں ایک بگڑے تگڑے امیر زادے کو اس کے رشتہ دار پکڑ کے لے آئے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کو ہم لائے ہیں کہ آپ بیعت کر لیں۔ حضرت نے پوچھا ہاں بھائی کیا خیال ہے تمہارا؟
اس نے کہا جی میں نہ کو بیعت چاہتا ہوں، نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کو پیر فقیر بزرگ مانتا ہوں، میں تو شرابی کبابی شبابی آدمی ہوں، بس یہ رشتہ دار پکڑ کے لے آنے لگا، چلو بھائی تمہاری بات بھی مان لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اب بتاؤ کیا چاہتے ہو، بیعت کرنا چاہتے ہو، نہیں چاہتے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی اب میں کیا کروں، رشتہ داروں نے مجبور کیا ہے، میں آپ کی بیعت کروں گا لیکن ایک میری شرط ہے۔ آپ نے فرمایا بتلاؤ کیا شرط؟ انہوں نے کہا جی ایک تو میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، ایک عورت میں نہیں چھوڑ سکتا، اس کے بغیر میں زندہ رہ نہیں سکتا، میں آپ کی بیعت کروں گا لیکن میں یہ دو چیزیں نہیں چھوڑوں گا۔ اب اگر کوئی میرے جیسا مولوی ہوتا، خالی دماغ خشک دماغ آدمی، تو وہ تو کہتا نکالو اس کو بدبخت کو، یہ میرے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے میں شباب اور شراب نہیں چھوڑ سکتا، یعنی میں اس کو زنا کی اجازت دوں؟ مارو ڈنڈے اس کو نکالو بھائی۔ لیکن وہ تو اللہ والے تھے، انہوں نے کہا بھائی اور تمہاری کوئی، انہوں نے کہا جی اور مجھے کوئی چیز، بس یہ دو چیزیں میں نہیں چھوڑوں گا، ایک عورت اور ایک شراب۔ اب میں دیکھو بھائی چلو ایک بات ہم تمہاری مانتے ہیں، ایک بات ہماری بھی مانو گے؟ اس نے کہا حضرت ان دو چیزوں کے علاوہ آپ جو کہیں میں مانوں گا۔ اب تو میں تمہاری مرضی، ٹھیک ہے یہ دو چیزیں تم نہ چھوڑو، ایک میری شرط یہ ہے کہ ہر نماز جماعت کے ساتھ تم نے پڑھنی ہے مسجد میں۔ اس نے کہا جی قبول ہے، بیعت ہو کے چلا گیا۔ اب ہمارے جیسے ماشاءاللہ دو کتابیں پڑھے ہوئے ہوتے تو سب سے پہلے اس بزرگ کو بھی کافر بناتے، اس بیعت ہونے والے کو بھی کافر بناتے اور ماشاءاللہ کفر کی مشینیں چلا دیتے۔ وہ جب واپس گیا تو اس کے جو ساتھی تھے وہ عصر کے بعد آ جاتے تھے کہ محفل سجنی شروع ہو جاتی تھی اور ساری رات وہ گرم رہتی تھی۔ وہ عصر کے بعد آ گئے تو انہوں نے کہا کہ سرکار ہم تیاری کر رہے ہیں، آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی بات سنو، میں نے پیر سے وعدہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، ابھی مغرب کا وقت آنے والا ہے، میں مغرب پڑھ لوں عشاء پڑھ لوں، آج کی مجلس جو ہے عشاء کے بعد ہوگی، اب عصر کے بعد نہیں ہوگی۔ ساری رات پڑی ہے، پھر ساری رات اپنا عیش کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، شراب ہے، دوست ہیں، وہ آیا ہی نہیں، گھر چلا گیا۔ وہ انتظار کرتے رہے کیا ہو گیا، انہوں نے کہا جی پتہ نہیں، وہ تو مسجد سے نکلے اور گھر چلے گئے۔ وہ انہوں نے کہا چلو طبیعت خراب ہو گئی ہوگی چھوڑو۔ صبح کی نماز اٹھا، نماز پڑھی اور اس کے بعد سو گیا۔ جاگا پھر وہ نشے کا تقاضا ہوا، اور یار ظہر کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، ابھی پی لیا تو پھر ظہر چلی جائے گی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ نماز میں پڑھوں گا۔ پھر ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، پھر دوستوں کو بلا کر یار دل نہیں کرتا اب اللہ کے گھر میں بھی آدمی جائے اور منافقت کرے، ادھر کہے سبحان ربی الاعلیٰ اور ادھر آ کے شرابیں پیے، اچھا نہیں لگتا، بس اس مسئلے کو ختم کرو۔ توبہ کر لی، اصلاح ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ بزرگوں کے وہ بھی ہماری مرضیں پہچانتے ہیں کہ یہ بندہ کس گولی سے ٹھیک ہوگا، اس کو گولی دینی پڑے گی، اس کو جلاب دینا پڑے گا، اس کو انجیکشن لگانا پڑے گا۔ تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہے، اگر آپ عمل کر سکیں، اور وہ حدیث و قرآن کی روشنی میں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کا ولی بننا ہے، کوئی ترقی کرنی ہے، آخرت بنانی ہے، تو ان چیزوں پہ عمل کرو۔ قلت طعام، کھانا پینا کم کرو، چونکہ رات کو اگر ماشاءاللہ آپ نے کڑھائی اور گوشت اور تکے کھائے تو پھر نیند نماز کون پڑھے گا؟ تو قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، یاد رکھو کہ کھانا کم کر دو، نیند کم کر دو، ضرورت کے تابع سوئیں، بالکل اسلام کا حکم ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت سوتے ہی رہو۔
اور قلت کلام کے ہر وقت لوگوں کے ساتھ باتیں نہ کیا کرو، یہ بات ہے اور یہ بات ہے اور یہ بات ہے. حرم میں بیٹھے ہیں اور سارے جہان کی سیاست بکھیر رہے ہیں. اس ملک میں یہ ہو گیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. پوچھو تم کیا ہو؟ چپراسی بھی نہیں ہوتا. عالمی سیاست پہ نظر ہے. تو اس لیے فرمایا کہ قلت طعام، قلت کلام، قلت منام. اور اس کے بعد فرمایا کہ ترک انام، کے لوگوں سے دور رہو. بس ان 4 چیزوں پہ عمل کر دو تو چند دنوں کے اندر دیکھو کہ انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا طبیعت میں. اسی لیے نا دیکھیں حضور پاک نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں. ساری زندگی بی بی فرماتی ہے حضور پاک نے کبھی گھی لگی ہوئی روٹی بھی نہیں کھائی. آپ تو ماشاءاللہ 7 طبق والے پراٹھے کھاتے ہیں نا، 7 پرت ہوتے ہیں ماشاءاللہ. آسمان بھی 7 پراٹھے کے پرت بھی 7، اور قیمے والا اور مولی والا اور گاجر والا اور بلی والا اور چوہے والا، پتہ نہیں کیا کیا پراٹھے ہوتے ہیں. جب اتنی بڑی بلائیں اندر ہوں گی تو پھر خدا مشکل سے ملتا ہے، پھر بڑا مشکل ہے. اور پھر ماشاءاللہ اگر حلوہ شریف بھی آ جائے اور اس میں گھی بھی خالص ہو، سوجی بھی تازہ ہو، تو وہ تو منہ پہ پلسٹر کر دیتا ہے، حق کی بات نکلتی ہی نہیں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں جتنا حلوہ خور مولوی کبھی حق نہیں گئے. حق کہنے کے لیے مار کھانی پڑتی ہے، حلوے نہیں کھانے پڑتے. حضرت بلال نے مار کھائی کہ حلوے کھائے؟ نہیں، سچ سیدھی بات کرو نا. سرکار دو عالم نے دین پہنچانے کے لیے کانٹوں پہ چلے ہیں، پتھر برسائے گئے، حضور کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، رخسار زخمی ہو گئے، دندان شہید ہو گئے. تم کوئی نبی پاک سے بڑے ہو کے حلوے کھا کے حق بیان کرو گے؟ میرا بھائی حق بیان کرنا ہے تو پھر مار کھانی پڑے گی. پھر بی بی سمیہ کی طرح سے چیر دیا جائے گا، پھر حضرت خبیب کی طرح پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، پھر حضرت بلال کی طرح انگاروں پہ سلا دیا جائے گا، اور سینے پہ پتھر رکھ دیا جائے گا کہ انگاروں سے ہل بھی نہ سکے. اور وہ وہی بھی کہتا تھا احد احد احد. یہ تو مار کھانی پڑے گی. اور آپ کو حق اور باطل کی پہچان کرنی ہو، 50 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لو. کن علماء نے مار کھائی، کن علماء نے حلوے کھائے. یہ تاریخ ہے، ہم سے نہ پوچھو. آپ خود تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں کہ جتنے تمہارے مخدوم ہیں، پیر ہیں، گدی نشین، سجادہ نشین، جاگیردار، یہ سارے جو ہیں ان کو زمینیں کس نے دی؟ یہ سارے انگریزوں کے ٹوڈی تھے، یہ سارے انگریزوں کے وفادار تھے. ان کے حق میں انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جناب جہاد حرام ہے، اور انگریز کی حکومت جو ہے دارالامن ہے. شیر اور بکری ایک جگہ گھاٹ پہ پانی پیتے ہیں. اللہ ان کا سایہ ہما جو ہے ہمارے سروں پہ قائم رکھے. یہ ان کے باقاعدہ جو انہوں نے سپاس نہ میں پڑھے تھے انگریزوں کے سامنے کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کو. اب حضور فرماتے ہیں حبب الی الخلا، مجھے اللہ نے تنہائی پسند بنا دیا، تنہائی محبوب ہو گئی. اپنی بیوی سے بھی دور، برادری سے بھی دور، قوم سے بھی دور، غار میں بیٹھے. مسلمانوں جھگڑوں میں نہ پڑا کرو. اسی سے علماء نے نکالا ہے کہ جب تک بندے کو نکال کے الگ نہیں لے جاؤ گے اصلاح نہیں ہوگی. اسی لیے علماء پھر کوئی 3 دن کے لیے نکال لیتا ہے، کوئی 7 دن کے لیے نکال لیتا ہے، کوئی 40 دن کے لیے نکال دیتا ہے. ہمیں تو ہر چیز میں بدعت نظر آتی ہے نا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن بٹھا دیا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی بدعت ہے. ہر چیز میں حکمت ہے. اللہ نے ہر پیغمبر کو نبوت 40 سال کے بعد دی ہے. کیوں؟ کوئی حکمت ہے؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 حدیثیں یاد کر لو تو قیامت میں تم علماء میں شمار ہو جاؤ گے. تو 40 کہا، 41 نہیں کہا، 39 بھی نہیں کہا، تو کوئی حکمت تو ہے نا. مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنے والا جو ہے نفاق سے اور جہنم کی آگ سے اللہ بری کر دیتے ہیں. وہاں بھی 35 نہیں کہا، 45 نہیں کہا. کوئی بات تو ہے. اسی سے بزرگ لیتے ہیں بلا وجہ نہ توپ خانے اٹھا کے بھاگ پڑا کرو. خدا کا شکر کرو اگر آج کسی بندے کی اصلاح ہو رہی ہے. اچھا ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے وہ تم پوری کر دو. یعنی ایک آدمی میں دین کا اس نے 8 نمبر یا 6 نمبر کسی دوسری جماعت نے پڑھا دیے، تم سمجھتے ہو 4 نمبر کم ہے، وہ 4 تم پڑھا دو، اس میں تم محنت لگا دو. وہ کہتے ہیں جی کہ امر بالمعروف کرتے ہیں جی، نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں. نہی عن المنکر کا کام تم شروع کر دو، امر بالمعروف کا وہ کر رہے ہیں. لیکن کبھی سمجھا کرو جب معروف کر رہے ہوں گے تو منکر تو خود بخود ختم ہو گیا. وہ عقل کرو نا. ایک آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے بدمعاشی ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وہ تو خود بخود ختم ہو گئی. وہ جو ہے قوت کے ساتھ مٹانا وہ تو اللہ نے حاکموں کے لیے حکم دیا ہے. جو اولیاء الامر ہوتے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ برائی دیکھیں تو طاقت سے مٹا دیں. علماء تو دین کی دعوت سے مٹاتے ہیں. اس لیے جناب اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی وحی جو اتری ہے وہ اسی غار میں ہے. اور یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. ادھر غار ہرا ہے جبل نور پہ، ادھر غار ثور ہے جبل ثور پہ. یعنی اب آپ اس میں ذرا غور کریں کہ جب ابتدائے وحی ہے تو غار ہے، جب ابتدائے ہجرت ہے تب بھی غار ہے. اللہ کی شان دیکھیں. اور پھر اللہ کی شان یہ ہے، یہ تو اب بلڈنگیں بن گئی نا بڑی بڑی، ورنہ جبل نور پہ کھڑے ہو کر سیدھا نظر کعبے پہ پڑتی تھی، اور غار ثور والے پہاڑ پہ کھڑے ہو جاؤ تو سیدھا کعبہ شریف نظر آتا تھا. تو یہ اللہ کا نظام ہے نا. اچھا ایک پہاڑ اس طرف منتخب کیا ہے، دوسرا اس طرف منتخب کیا ہے. اللہ کی شان دیکھیں نا. اچھا مدینہ منورہ تو ادھر ہے، جبل نور سے زیادہ رستہ قریب ہوتا مدینہ منورہ کا. غار ثور تو الٹا اس طرف ہو گیا. تو ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں. وہاں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے قسم ہے اس کتاب کی، اس قرآن کی جو بالکل واضح ہے. اور ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا ہے. عربی میں کیوں اتارا ہے؟ تاکہ تم سمجھ سکو. تم بھی عربی، مکہ بھی عربی، محمد مصطفیٰ بھی عربی، میرا قرآن بھی عربی، جنت کی زبان بھی عربی، تاکہ تم آسانی کے ساتھ سمجھ سکو. یہی وجہ ہے کہ آج عرب لوگ جو ہیں ان کا ایک عام آدمی جب امام کے پیچھے نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ اتنا قرآن سمجھ رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ جتنا ہمارا اچھا خاصا مولوی بھی نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ اس کو زبان آتی ہے. ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ ہم نے قرآن کے 30 پارے بنا دیے ہیں نا جی. پارا ختم ہوتا ہے آگے ہم نے پہلے کیوں 30 پہ تقسیم کر دیا، جہاں تقسیم ہوئی وہاں پارا بنا دیا بس. یہ 30 پارے حضور نے نہیں بنائے ہیں، یہ تمہارے اپنے لوگوں کی تقسیم ہے کہ حالانکہ وہاں پارا ختم ہی نہیں ہو رہا. اب آیت مبارک جو ہے وہاں جا کے ختم ہو رہی. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. لیکن ہم نے پہلے یہی وجہ ہے کہ جب امام نماز پڑھاتے ہیں نا ان کی نمازوں پہ غور کرو، دیکھو کہ کہاں رکوع کر رہے ہیں. جہاں بات پوری ہوگی وہاں رکوع کریں گے. وہ جیسے ہمارا ایک مولوی صاحب تھے نا جی، تو
میرے جیسا کوئی ہوگا عقل سے فارغ آدمی، وہ قاری تھا، تو ایک عرب عالم کو قرآن سنانے کے لیے اس نے نماز جو پڑھی، اس نے دیکھا داڑھی ہے ماشاءاللہ، پگڑی ہے اور بڑا منور چہرہ ہے، تو اس عرب استاد نے عالم نے کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھائیں۔ مولوی صاحب بھی خوش ہو، نے کہا کمال ہے، پھر میں جا کے کہوں گا نا مکے والوں کو نماز پڑھاتا رہا، میں تو اتنا بڑا مولوی بن گیا ہوں نا، مکے والے بھی میرے پیچھے پڑتے تھے۔ تو وہ جناب اس نے جب نماز پڑھائی نا جی، تو قرآن پاک میں ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کے آئے، مشورہ کیا تھا نا انہوں نے کہ حضرت یوسف کو قتل کر، انہوں نے کہا نہیں لا تقتل یوسف، اگر بہت زیادہ غصے القوہ فی غیابۃ الجب، اس کو کسی کنویں میں ڈال دو، بس زندگی ہے تو بچ جائے گا، نہیں ہے تو ہم سے تو دور ہو ہی جائے گا۔ اچھا وہ آئے جناب، تو انہوں نے وہ بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ مولوی صاحب نے اسی پہ دوسری رکعت کا رکوع کر کے سلام پھیر کے نماز پڑھی، تو وہ عربی جو عالم تھے نا پیچھے بیٹھے، انہوں نے کہا مولوی صاحب حضرت یوسف کو کنویں سے تو کم سے کم نکال لو، وہ کنویں میں تو نہ پڑے رہے۔ نے کہا مولوی صاحب آپ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ حضرت یوسف کو کنویں میں گرا کے آپ نے نماز ختم کر دی، ان کو نکالو تو صحیح وہاں سے، اللہ کے بندے ایک آیت آگے پڑھ لو، کیا فرق ہو جاتا؟ کیوں ان چیزوں کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، تو کیا بیچارے آگے پیچھے کریں؟ یہ علماء ہیں، ان کو پتا ہے کہ کہاں ہم نے رکوع کرنا، بات کہاں پوری ہو رہی ہے اور بات کہاں جا کے ختم ہوگی، کون سی آیت کا ہم پڑھ رہے تھے اور یہ قصہ کہاں منتقل ہوگا، کیوں وہ صاحب زبان ہیں۔ اچھا اس لیے یاد رکھیں کہ بعض علماء کہتے ہیں قرآن میں غیر عربی لفظ بھی ہیں، بات سمجھیں اچھی طرح، وہ کہتے ہیں قرآن میں غیر عربی لفظ بھی ہیں، جیسے لفظ آتا ہے قسطاس، وہ کہتے ہیں یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح کئی ایسے الفاظ ہیں جن کو بعض علماء نے کہا کہ یہ رومی لفظ ہے، یہ فارسی لفظ ہے، اور یہ جو ہے سندسن استبرق، انہوں نے کہا استبرق جو ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو سب غلط باتیں ہیں، اللہ نے قرآن اتارا ہی عربی میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی عربی کا لفظ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہو، دیکھو نا اب ہم لوگ بھی اپنے ملک میں دیکھتے ہو نا، یہ خط لکھتے ہو محترم مکرم، تو محترم مکرم تو عربی کا لفظ ہے، اردو کا تھوڑا ہے۔ آپ اپنے والدین کو لکھ دیتے ہیں قبلہ و کعبہ، تو قبلہ کعبہ کو اردو کا لفظ ہے، تو عربی کا لفظ ہے۔ اسی طرح کہہ دیتے ہیں کہ جی میری اہلیہ کو بھی سلام کہہ دیں، اہلیہ کوئی اردو کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لغت عرب کے لفظ ہمارے ہاں بھی مروج ہوتے ہیں۔ اچھا اور ایک اور بھی کہتا ہے علماء کا کہ جو حرف کسی دوسری زبان کا ہو اور عرب بولنے لگ جائیں تو محرب وہ بھی عربی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن خالص عربی ہے، اس میں کوئی فارسی، کوئی ہندی، کوئی رومی، کوئی غیر لفظ نہیں ہے۔ تو کیوں قرآن نے اتنی پکی بات کی ہے کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اور آگے شان دیکھیں وَإِنَّهُ فِي الکتاب، اللہ نے فرمایا یہ قرآن جو ہے ہمارے ہاں الکتاب، کتابوں کی اصل، وہ اصل کتاب کیا ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یاد رکھو۔ جس کو قرآن دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ،
کوئی تر کوئی خشک کوئی بڑی کوئی چھوٹی کوئی چیز ایسی نہیں جو سب کی سب اللہ نے اس کتاب میں لکھ دی ہے. دوسری جگہ فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن عزت والا شان والا جو لوح محفوظ کے اندر ہے، کیونکہ ابھی یہ عالم پیدا بھی نہیں ہوا تھا. 2000 سال پہلے سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کی. اول ما خلق اللہ القلم قال له اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه. اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھو جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، جو قیامت تک ہوگا، سب لکھ دو. حضور نے فرمایا سب لکھ دیا گیا. جفت القلم ورفعت الصحف. اللہ نے فرمایا اس کتاب کو لپیٹ کے بند کر دیا گیا اور قلم جو ہے خشک کر دی گئی، اور اس کو پھر اللہ نے لوح محفوظ میں رکھ دیا. اور اس لوح محفوظ سے اللہ اپنے فرشتوں کو نسخ کا حکم دیتی ہیں کہ یہ حکم لے جاؤ، اب یہ حکم لے جاؤ، اب یہ آیات لے جاؤ، اور وہ لے کے آتے ہیں. تو اللہ کے کمال علم کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے سب کچھ لکھ کے محفوظ کر دیا. اسی لیے فرماتے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اللہ نے فرمایا ام کتاب میں ہمارے پاس ہے علی مانا بلند مرتبے والا قرآن، حکیم مانا محکم. ایسا قرآن محکم ہے جس میں کوئی حرف زائد نہیں، غلط نہیں، ناقص نہیں، نامکمل نہیں. اس لیے فرمایا کہ قرآن، اور کیوں حکیم نہ ہو، اتارنے والا بھی حکیم اور قرآن بھی حکیم. اس لیے کہیں فرماتی ہیں تنزیل من حکیم حمید. اور یہاں قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کی صفت کیا ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور یاد رکھو جب قرآن محفوظ ہے، لوح محفوظ میں ہے، پھر جبریل اتنا لے کے آتی ہیں جتنا اللہ حکم دیتی ہیں. اس لیے فرمایا نزل بہ الروح الامین. اس کو لے کے اترا کون ہے؟ وہ جبریل. اور جو امانت والا ہے، جس نے کبھی خیانت نہیں کی، وہ فرشتہ ہے، خیانت سے پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے. اور اس فرشتے کی شان بھی بیان کر دی. دوسری آیت میں بتلا دیا انہ لقول رسول کریم. یہ قرآن پڑا ہوا ہے اس فرشتے کا جو اللہ کے ہاں شان والا ہے، ذی قوت، طاقت والا ہے. میرا اللہ کہاں رہتا ہے؟ فرمایا عند ذل عرش مکین. وہ عرش والے کے پاس رہتا ہے. متاع ثم امین. وہ اتنے شان والا فرشتہ ہے، اس کی حکم کی بھی تعمیل کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ وہ امین ہے. قرآن لانے والا بھی امین ہے، اور جس پہ قرآن لایا جا رہا ہے وہ بھی الصادق الامین. وہ نبی صادق بھی ہے، امانت والا بھی ہے. اور تیسری جگہ قرآن بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی. اس قرآن کو پڑھایا ہے، سکھایا ہے کس نے؟ شدید القویٰ، بڑی قوت والا،
بڑی طاقت والا جس کی قوت کا یہ عالم ہے کہ ایک پر پہ قوم لوط کی بستیوں کو، جن میں 6 لاکھ کی آبادی ہے، ان پوری بستیوں کو آسمانوں تک اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ الٹ ڈالو، الٹ دیتا ہے، اور اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ قوم سمود کے پاس آ کے صاح صیحۃ، ایک آواز نکالتا ہے، ساری قوم مر جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس طاقت والے فرشتے کو میں نے بھیجا ہے، اس نے آ کے میرے مدنی کو پڑھایا ہے، وہ اتنی طاقت والا ہے اس کو جن بھی نہیں چھیڑ سکتی ہیں، اس کو کوئی چرا نہیں سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی معنی نہیں بن سکتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ذی مرۃ من قوت، اگر ذی مرہ کا معنی بھی قوت کیا جائے، شدید القوا کا معنی بھی قوت کیا جائے، بظاہر تکرار ہے، لیکن علماء کہتی ہیں تکرار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا شدید القوا ذو مرۃ، کیا معنی؟ یعنی ایک قوت ہے جس کا تعلق حافظے سے اور عقل سے ہے، اور ایک قوت ہے جس کا تعلق جسم و جان سے ہے۔ وہ فرشتہ ہر قسم کی قوت والا ہے، یہ نہیں کہ حافظہ غلطی کر جائے، یہ نہیں کوئی لفظ غلطی کر جائے۔ اللہ چونکہ علام الغیوب ہے، وہ جانتے تھے کہ ایسے گمراہ لوگ بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ قرآن تو حضرت علی کے پاس آنا تھا، جبریل بھول کے محمد مصطفیٰ کے پاس لے گیا۔ ان کو جھوٹ بولتے بھی ڈر نہیں لگا، ایک دفعہ بھولے، 2 دفعہ بھولے، 20 سال بھولتا رہا۔ اور خدا کی شان دیکھو، ان کو جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آیا۔ حضرت علی نے کبھی نہیں کہا جناب یہ بھول کے آپ کے پاس آ گیا، میری امانت واپس کر دو۔ حضرت علی نے تو کبھی نہیں مانگی امانت، تمہیں کیسے پتہ لگ گیا کہ بھول گیا؟ یعنی جھوٹ بولتے ہوئے کچھ تو ڈرو۔ اچھا اگر وہ غلطی سے، مثلا یہ اینک میری تھی، غلطی سے کوئی ان کو دے گیا، اب اس کی ذمہ داری ہے واپس کرے کہ نہ کرے؟ اگر وہ غلطی سے حضور کے پاس چلا گیا تو نعوذ باللہ پھر حضور نے خیانت کی، علی کا حق کھا گئے، ایمان بچے گا؟ بس جو مرضی آئے، یہ حالت ہے، منہ میں آیا کہہ دیا، نکال دیا، یہ نہ سوچا کہ آگے نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب آگے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، کیا ہم قرآن کو بھیجنا بند کر دیں، تمہیں دعوت دینا بند کر دیں اس لیے کہ تم ظالم ہو، تم اسراف کرنے والے ہو؟ معنی یہ ہے، یہ تھوڑا ہے کہ اگر تم کافر ہو تو ہم قرآن بند کر دیں، تم اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو ہم وحی نہ اتاریں۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا، تم توحید پہنچاتے رہو، حق پہنچاتے رہو، اگر لوگ نہیں مانتے ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بدعتی ہیں، مشرک ہیں، یہ نہیں کہ تم توحید کا سبق بند کر دو، تم لگے رہو اپنے کام پر۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ اور اگلی آیات میں تسلی ہے میرے مدنی سرکار کے لیے، فرمایا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ مَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ غم نہ کریں، آپ سے پہلے بھی ہم نے کتنے نبی بھیجے ہیں، اور جب بھی نبی آئے قوموں نے استہزاء کی، انکار کیا، اعراض کیا۔ اگر آپ کی قوم بھی انکار کرے اب کیوں غم کرتے ہیں؟ یہ ہوتا آیا ہے، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا آیا ہے، اور ان کا انجام کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ
بطشن، ان میں جو قومیں زیادہ طاقت والی تھیں ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر لیا. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. اگر آپ کی قوم نے بھی قرآن کا اعراض کیا، قرآن سے انکار کیا، تو ہم طاقت رکھتے ہیں کہ ان کو بھی ہلاک کر ڈالیں. اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا، ان پہ قحط کا عذاب بھیجا، پھر ان پہ قتل کا عذاب بھیجا بدر میں، اور آخر میں ان کی قوتوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا کے پورے مکے پہ محمد مدنی کے دین کو غالب کر دیا. دعا کریں اللہ اسلام کو غلبہ دے، اور اللہ کفر کو ذلت میں شکست دے، اور اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. کہتے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے؟ اچھا کچھ بھی تھے، تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، سوال پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ قبر میں پوچھیں گے تم سے کہ خضر کون تھا؟ بعض علماء کہتے ہیں نبی تھے، بعض کہتے ہیں ولی تھے. بس اختلافی مسئلہ ہے، اس میں کیا کہا ہے؟ وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا وما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ کیا ہے میں نے اپنے منشے سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا. وہ کہتے ہیں یہ دلالت ہے کہ آپ نبی تھے. اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ میرا ایک بندہ ہے، اس کو میں نے ایک علم دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام، تم اس کے پاس جا کے علم سیکھو. وہ اللہ کے ولی تھے اور وہ نبی نہیں تھے. یہ اختلافی مسئلہ ہے. اچھا، اور پھر اس کا مجھے بتائیں آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو حضرت خضر سے ملاقات کرنی ہے؟ بس بیٹھے ہیں، مولوی مفت کا ہے، سوال کا کوئی چارج نہیں ہوتا، پیسے نہیں دینے پڑتے، چھیڑتے ہیں. چھیڑو جی جناب، ٹھیک ہے، ہم بھی فکر نہ کرو، عادی ہو گئے ہیں تمہارے پتھروں کے. سوال کا معنی میرے بھائی سمجھو، وہ ہوتا ہے ایک مسئلے کا آپ کو پتہ نہیں، آپ نے پوچھ لیا. سوال کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب جناب آپ کہیں کہ ذوالقرنین کے باپ کا کیا نام تھا. یہ کوئی سوال تو نہیں ہوتا. یا آپ کہیں کہ جناب ایک آدمی میرے پاس ہے، کہتے جی موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا کیا نام تھا؟ میں نے کہا شریف آدمی، مجھے تو اپنی دادی کا نام نہیں آتا. تو میں موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کہاں سے بتاؤں؟ مجھے تو اپنی دادی کا نام بھی نہیں آتا، نانی کا نام بھی نہیں آتا. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ اگر نام مل جائے تو فائدہ کیا ہو؟ کہتا ہے جناب یہی تو راز ہے، اس میں تسخیر ہے. بس اس نام کا پتہ لگ جائے نا، بندے پہ دولت دنیا کی بارش ہو جاتی ہے. میں نے کہا یار موسیٰ علیہ السلام کے نام سے بارش نہیں ہوتی، اماں کی شان موسیٰ پیغمبر سے بڑھ گئی ہے. اور کہتے جی یہی تو بات ہے نا، وہابی ہے نا، آپ مانتے تو ہے نہیں. میں نے کہا بالکل، اس لیے میں وہابی ہوں کہ تمہارے جیسا جھوٹا عقیدہ نہیں رکھتا، جو قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث میں بھی نہ ہو. جب اللہ نے اس کا نام نہیں لیا، ہم کیوں لیں؟ اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی اماں کی طرف وحی بھیجی ہے. اللہ نام نہیں لیتا، محمد مصطفیٰ نام نہیں لیتا، تمہارے جیسا جاہل لیتا ہے، تو میں تمہارے ساتھ کیوں چلوں؟ کہتے جی کہ میں شادی شدہ ہوں اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. جو مولوی مکی سے مسئلہ پوچھے وہ کبھی دوسری شادی نہیں کرے گا. اللہ کے بندے تم نے کرنی ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی کر کے ایک دو بچے جب پیدا ہو جائیں پھر مسئلہ پوچھنے آنا. یہ پوچھنے والے کبھی شادی نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ پوچھتے نہیں. سیدھی بات ہے کہ تمہیں اس کے حقوق ادا کرنے کی طاقت ہے، نان نفقہ خرچہ گھر دینے کی طاقت ہے، بالکل کر سکتے ہو، کوئی منع نہیں. طواف کے اندر سب سے افضل جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. باقی جو تمہیں یاد ہے پڑھو، درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، جو بھی تمہیں آتا ہے پڑھو. مردوں کے لیے مسجد عائشہ میں میقات ہے. ہاں جی بالکل ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بی بی عورتوں کے لیے ہے، مرد کبھی نہ کریں. اگر یہ کہیں حدیث میں ہے تو دکھا دو، ہم بھی نہیں کریں گے. پہلے 3 چکر جو ہیں طواف کے عمرے میں، کندھا بھی نکالو اور رمل بھی کرو.
اگر کسی زندہ انسان نے آپ کو کہا ہے میرے لیے عمرہ کریں، وصیت کی ہے، ورنہ اس کے لیے دعا کرو۔ عمرہ جس کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے نفلی عبادت ہے، جس کے لیے چاہو۔ بہرحال میری بیوی کی منسس کی پرابلم ہے، عام طور پہ 5 دن میں پاک ہو جاتی ہے، لیکن 15 دن گزر گئے، 10 دن کے بعد یاد رکھو حیض نہیں ہوتا، پھر بیماری ہوتی ہے۔ اس بیچاری نے گولیاں کھائی ہوں گی بچوں روکنے کے لیے، وہ گلے میں پڑ گئی۔ جیسے آپ کے ملک میں منصوبہ بندی کرتے ہیں نا، وہ گولیاں کھلاتے تھے بھی بچے پیدا نہ ہوں، اللہ کی رحمت ہے جنہوں نے کھائی ان کے 2 کٹھے پیدا ہو گئے، چونکہ وہ گولیاں کھاتے رہتے ہیں نا، وہ جرثوم رکے رہتے ہیں۔ جس دن عورت کو گولی بھول گئی، جرثوم دوڑ کے آ گیا، ماشاءاللہ 1 کے 2 پیدا ہو گئے۔ اچھا میں مذاق نہیں کر رہا، بڑے ڈاکٹر جن کی اولاد نہ ہو نا، عورت کو حمل نہ ہو، وہ یہی گولیاں دیتے تھے کہ یہی گولیاں کھاؤ تاکہ وہ جراثیم جو ہیں لڑائی شروع کریں اور کام بن جائے۔ تو میرا بھائی 15 دن میں کوئی حیض نہیں ہوتا، نماز پڑھے، روزہ رکھے، غسل کرے، طواف کرے، عمرہ کرے، سب کچھ کرے۔ اگر طواف میں وضو ٹوٹ گیا، طواف ناجائز ہے، طواف نماز کے حکم میں ہے، فوراً طواف چھوڑ دو، وضو کر کے پھر طواف پورا کرو۔ اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، معذور ہے تو جائز ہے، معذور ہے نہیں کھڑا ہو سکتا تو کیا کرے گا، بالکل جائز ہے۔ دوران نماز جو فرض ہیں ان میں قصر ہے، سنت نفل معاف ہیں، لیکن اگر پڑھنا چاہو تو پھر پوری پڑھو گے، کیوں؟ اللہ نے جو تمہیں معاف کر دی ہیں، تم پڑھ رہے ہو تو پھر پوری پڑھو۔ یہ کہتے ہیں کہ بینکوں سے جو لوگ لیز پہ گاڑیاں لیتے ہیں بالکل حرام ہے، یہ خالص حرام ہے۔ حلال کا ایک طریقہ ہے کہ وہ گاڑی بینک خرید لے، یہ نہیں کہ آپ کو پیسے دے کے جا کے خرید لو، یہ حرام ہے۔ وہ گاڑی بینک خرید کے اپنے نام پر لے، اپنے قبضے میں لے، کاغذات اس کے نام پہ ہوں، اب تمہیں وہ مہنگی کر کے بیچ دے، یہ جائز ہے۔ یہ جو نقد ڈالر کا ریٹ 80 ہے، ادھار پہ 85، یہ حرام ہے۔ ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئی، شادی کی، بالکل گناہ کیا، لیکن ابھی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالغ ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اس نے حدیث محمد مصطفیٰ کی مخالفت کی ہے کہ لا نکاح الا بولی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نکاح ہوگا ہی نہیں اگر ولی راضی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کے جو تقریریں ہیں انٹرنیٹ پہ بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کہا ہے مجھے لوگوں نے کہ sheikhmakki.com کے نام پہ ویب سائٹ ہے، اللہ عالم، نہ مجھے دیکھنا آتا ہے نہ انٹرنیٹ کھولنا آتا ہے، لوگوں نے کہا ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے گا sheikhmakki.com۔ شیطان نے ایک بزرگ سے کہا کہ نماز میں سستی کرو، نہ مجھے شیطان ملا نہ وہ بزرگ ملا، تمہیں دونوں میں سے جب کوئی ملے پوچھ لینا، مجھے تو دونوں نہیں ملے، مجھے تو تم ملے ہو، اب بتاؤ میں تمہیں کیا سمجھوں، بزرگ یا شیطان؟ اللہ کے بند، ایک بزرگ کو شیطان نے کہا تھا میں ساتھ تھا، ایک قرآن حدیث کا مسئلہ ہے، خدا کا خوف کیا کرو، عقل کیا کرو۔ استخارے کی نیت کوئی نیت نہیں ہوتی، 2 رکعت نماز پڑھو بس ختم، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا استخارہ پڑھو 3 دفعہ، اللہم انی استخیرک بعلمک، کتاب لے لو بس استخارہ کر لو۔ اگر ایک آدمی نے 3، 4، 5 طواف اکٹھے کر لیے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لے، بالکل جائز ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہو گئی ہے اور ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں، غلط بات ہے، نہ کھایا کریں، گو وہ قسم نہیں ہوتی،
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن نہ کھایا کرو۔ ابو طالب بچے کا نام رکھیں؟ بالکل رکھیں، کیوں نہ رکھیں بھائی، آل طالب پورا ایک خاندان ہے۔ نماز کی حالت میں مجھے وسوسے آتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، آنے چاہیے۔ ایمان ہے تو شیطان ڈاکہ مار رہا ہے، اگر ایمان نہ ہو تو کیوں آئے؟ امام ابو حنیفہ خود مجتہد تھے، وہ کیوں مقلد ہو؟ آدمی یا مجتہد ہوتا ہے یا مقلد ہوتا ہے۔ اگر ہم حضور کے روضہ مبارک پہ سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں گے تو حدیث مبارک کی روشنی میں فرمایا میں خود سنتا ہوں، اور دور سے پڑھو گے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں، جو حدیث میں ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے بس۔ کہتے تھے کہ حنفی اور اہل حدیث میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ سارے اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ بعض مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ تو حنفی شافی میں بھی ہوتا ہے، مالکی حنبلی میں بھی ہوتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ یہ تو بلا وجہ جاہل لوگ لڑائی کرتے ہیں، جن کے پاس علم ہے وہ کیوں لڑیں؟ میں نماز فجر سے پہلے 10 نفل پڑھتا ہوں، اچھا کرتے ہو؟ احناف کے نزدیک 3 وتر ہیں، اہل حدیث علماء فرماتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 پڑھو۔ پڑھتے وہ بھی 3 ہیں، صرف وہ درمیان میں سلام پھیرتے، ہم نہیں پھیرتے۔ انہوں نے کبھی اکیلا 1 پڑھا، 1 پڑھ کے چلے جائیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 1 رکعت نماز ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ظہر کتنی تھی؟ 4 رکعت، کہ سفر میں کتنا ہو گئی؟ 2 رکعت۔ مغرب کتنی ہے؟ وہ سفر میں کیا ہوگی؟ 1.5۔ ہاں وہ پوری پڑھو گے یا 1.5 رکعت پڑھو گے؟ اچھا فجر کتنی ہے؟ سفر میں 1 رکعت پڑھو گے؟ کیوں؟ پڑھو نا 1، پتہ لگے بھی 1 رکعت بھی نماز ہے۔ اس لیے ان کے اپنی دلیل ہے کہ نماز وتر ایسے ہیں جیسے نماز مغرب، اور جو حضرات سلام پھیرتے ہیں وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ یہ کوئی لڑائی کے مسئلے ہیں ہی نہیں، یہ تو افضل اولا کے مسئلے ہیں، یہ تو بلا وجہ ہمارے لوگ ہیں جو سیلف ٹبل کرتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں جناب والا، میرا نام محمد مکی ہے، بس، اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ نماز جنازہ میں سورت فاتحہ، حنفی حضرات پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ، دوسری کے بعد درود، تیسری کے بعد دعا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت کے بعد ثنا ہوگی، پھر درود اور پھر دعا۔ وہ کہتے ہیں جنازہ تو نماز ہی نہیں ہے، یہ تو دعا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ثابت کرو کہ دنیا میں اللہ نے کوئی ایسی نماز بھیجی ہے جس میں رکوع سجود نہ ہو، تو بغیر رکوع سجود کے نماز کیسے ہوگی؟ وہ کہتے ہیں تو نماز کی طرح ہے۔ جب تمہیں تبرک کا لفظ آتا ہے نا، مسئلہ بھی تمہیں آتا ہے، چھیڑخانی نہ کیا کرو۔ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مسجد عمرہ سے، جیرانہ سے، یعنی حد حرم کے باہر سے جہاں چاہیں احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دی ہے، اب کیا حل ہے؟ حنفیوں کے پاس کوئی حل نہیں۔ کسی اور سے فتویٰ لے سکتے ہو تو لے لو، وہ جانے آپ جانے۔ حنفی مسلک میں 3 کے 3 ہوتے ہیں، 1 کا 1 ہوتا ہے، 2 کے 2 ہوتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں سمجھتے کہ 3 1 ہو جائیں۔ اور ہم نے جہاں تک کتابیں پڑھی ہیں جمہور بھی یہی فرماتے ہیں کہ 3 کے 3 ہی ہوتی ہیں۔ بہرحال اب کوئی حل نہیں۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب وہ عورت شادی کرے اپنے منشے سے، پھر اگلا بھی اپنے منشے سے طلاق دے، وہ کرائے والا سانڈ نہ ہو، 1 رات والا، وہ تو اسے اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له۔ اللہ بتائے اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس بدبخت نے تمہیں 3 گولیاں ماری ہیں پھر اسی کے بعد لوٹنا چاہتی ہو، دفع کرو اس کو، جاؤ کسی اور سے شادی کر لو۔
اور اگر تم بلا وجہ پھر اسی بل میں آگے ڈسنا چاہتی ہو دوبارہ تو پھر پہلے حلالہ کرو. یہ تو اللہ نے تمہیں بچایا ہے، اللہ تو تمہاری حفاظت کر رہے ہیں کہ جس بندے نے پہلے تم پہ ظلم کیا ایک طلاق دے دیتا، طلاق ہی دینی تھی نا، دو دے دیتا، رجوع تو ہو جاتا نا. کیوں اس نے ضروری پورا برسٹ مارنا تھا تمہیں؟ بندہ ایک گولی سے بھی تو مر جاتا ہے نا. اب مارا ہے تو اس کے بعد پھر نہ جاؤ. لا يلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين. حضور نے فرمایا ایمان والا آدمی ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ایک دفعہ ڈسا گیا بچو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، تیرے بندے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، معافی عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں بنا دے. یا اللہ ہر مسلمان کو صحیح معنی میں توحید کا عقیدہ نصیب فرما، حضور کی سنت کی اتباع نصیب فرما، صحابہ اہل بیت اولیاء علماء کی محبت نصیب فرما، فقہاء قراء کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں باادب بنا، بے ادبی سے بچا. یا اللہ ہمیں باادب بنا، بے ادبی سے بچا. یا اللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، أنت المستعان، أنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.